بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈسکا کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ میری شادی کے 3 مہینے بعد ہوا اور یہ واقعہ سچ ہے۔ آپ سن کر بہت حیران ہوں گے اور اللہ کی قدرت کے آگے کچھ نہیں چل سکتا۔ محترم ناظرین، میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس سے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا تھا، پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کیا۔ میری بیوی بھری جوانی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی تھی۔ مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کر رکھ دیا، بلکہ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو میری بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا، پر تو نے سچ میں اس کا جنازہ ہی نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے۔ وہ بیچاری بولی نہیں، اس لیے گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں کر سکا تھا، تو میں اس پر کیا ظلم کرتا؟ ابھی تم ہم دونوں کا رشتہ بہت ہی زیادہ تکلیف والا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اس قدر شرماتی، میں اس سے بات کرتا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ اصل آفت میرے سر پر پڑی تھی۔ میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک ظلم کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ تم نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے وہ ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے اسے دفنایا بھی یہیں جائے گا۔ لیکن بیوی کے میکے میں ایک آدمی بہت ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جتنے ظلم کیے، اب ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اب میری بیوی تھی، وہ چاہے دفن جہاں بھی ہوتی، میری اس کے ساتھ نسبت تو نہیں ہوئی تھی، میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا۔ میں نے جب اسے قبر میں اتارا تو میرا روں روں کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہا بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت ضد کی تھی۔ زور زور سے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب، نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی قبر پر سلیب ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ تبھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل ہی جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، سوچا کہ شاید موبائل میں کہیں راستے میں پھینک آیا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکا، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان ہی میں گرا کر آ گیا تھا۔
گھر سے نکلا، فوراً اس قبرستان میں پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میری نظر پورے قبرستان پر پڑی، کہیں بھی اپنا موبائل فون نظر نہ آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ وہ محض شاید اس قبرستان کا گورکن تھا۔ چاچا، اپنا موبائل گر گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تم نے موبائل قبر میں تو نہیں گرا دیا؟ چچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب میں قبر دیکھ رہا تھا تو مجھے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیض سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے گر گیا ہو۔ یہ بات سن کر میں لرز کر رہ گیا۔ میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے؟ لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے۔ خبردار، اگر تم نے قبر کھولنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے آ جائیں گے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا، وہ یہی سوچیں گے تم نے ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا، اس آدمی کو میرے گھر کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ یہ ایک گورکن تھا، پھر اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ کہ یہ میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے۔ شہر میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، پر یہ گورکن عجیب تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بہت بڑا حیران ہوا لیکن چپ تھا۔ اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات ماں کو بتائی۔ ماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم جا کر اپنے لیے نیا فون خرید لو۔ میں نے کہا، ماں، اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والے تھے، لیکن آپ کہتی ہو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ مجھے پیسے دے دے۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے، میں جا کر اپنا نیا فون خرید لایا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بجے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر ملایا، وہ اپنا پرانا نمبر تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، میری تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گیا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا اس پر بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا کہ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل جا رہی ہے، لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا فون اٹھا لیا اور پھر جو ہوا، میں اس قدر حیران و پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں بھی حیران تھی۔ میں یہ کیا کر رہا ہوں بیٹے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں، مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، اور وہ تھا میری بیوی کا خیال، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا تھا۔ وہاں جیسے ہی میں نے قبرستان کے اندر قدم رکھا تو وہی گورکن مجھے ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آ جاتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا، گورکن میاں، آپ کا کام کیا ہے؟ قبریں کھودنا؟ آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں آیا ہوں کیوں ہوں؟ لیکن میاں، میں تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتہ؟ میں یہاں کا گورکن ہوں تو میں اپنی ذمہ داری اٹھاؤں گا، اس لیے کیا اچھا میں
اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بیٹا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں، اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود جا کر معلوم کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں گورکن کی بات سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے پوری بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے میکے کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا باہر کا والا دروازہ حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا، لگتا تھا جیسے وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے میری بیوی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے تھے۔ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا، وہ پیالی نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ سب لوگوں کی توجہ میرے اوپر آ گئی، وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا ہمیں تمہارا انتظار تھا، میرا انتظار، مگر وہ کیوں؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں، کیا کریں؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی سی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو ڈھونڈ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا ماں جی میں آپ کا کام کروا دوں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری سانس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا، میں اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں ایک بار جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانتا تھا۔ اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھولوں، قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو تو لگتا ہوگا اب میں تھک ہار کر چپ بیٹھ جاؤں گا، پر میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ میں نے جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سلیبے کو ہٹانے میں مجھے 5 سے زیادہ منٹ کا وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش میں اور ولولے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کی سلیبیں ہٹائیں تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے اور میں اس قدر پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا، اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا،
پر جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں تھا بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا تھا۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ کچھ دیر ہواؤں کے جھکڑ کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز آتی رہی، اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے، اور جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہ کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بے وقوف بن بھی جاتا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا پھر جھوٹ لگتی تھی، ایسا حقیقت میں ہو نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی ہوگی، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کے راز ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی آواز کوئی انسان سن سکے۔ بس تبھی سے مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر جب میں نے قبر کھودی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھودی ہے پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل گئے تھے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب ان سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے، میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ ان کو تو میں نہ جانے قصائی ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے میں کیا بات کرتا؟ وہ میری بات نہ سنتے۔ میں وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا ہوا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر جا پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح ڈسکا کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے زیادہ ذہن حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی اور شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک غنڈہ ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کا نام مت لو، تم نے تو اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں سزا کیا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔
میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن جو کہ اس کی خالہ کا ہی بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا۔ تو ایک دن نذیر نے اسے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا، وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی ننگی تصاویر بھی بنائیں۔ جب میری اتنی ساری ننگی تصویریں بن گئیں تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی۔ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی، ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ پھر اس بھانجے نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ بھی اس کے سسرال آتا تو بھی کچھ کرتا۔ ساتھ ہی اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ میری بیوی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں بھی رہتی۔ اپنا غم وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ پھر ایک دن اس کی خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا، پر جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے، اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کو پیسے کھلائے ہوں گے، اب میری بیوی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور اس پر بے انتہا ظلم بھی کیا کرتا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں، مجھ سے اور سب لوگوں سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہی، اسی لیے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے ڈرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننا۔ اب میں اس آدمی کو خود دیکھوں گا، یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کو سچے دل سے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ کیا میں نے غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ یہ سچا واقعہ ڈسکا کا ہے۔ السلام علیکم۔